اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توفیق ہے نا، یہ توفیق ہماری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات ہم پر نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی کی ذمہ داری لے لے، اللہ ہمیں طاقت دے، ارادہ دے، اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی قوت دے، اللہ ہم سے عمل کروائے۔ ایسی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہو۔ آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم عطا کرتا ہے۔ آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں دین زیادہ آپ کو مل رہا ہے، دین حاصل ہو رہا ہے، دینی علم، دین کی سمجھ آپ کو حاصل ہوتی جا رہی ہے، آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کو حاصل ہو رہی ہے، آپ اس کی حفاظت کیجئے، مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے گی۔ آپ کوشش کیجئے اللہ مزید اور توفیق سے مالا مال کرے گا۔ یہ علامتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھ کو اور آپ کو حاصل ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اگر کوئی چیز دی ہے، دنیا کی کوئی بھی دولت، دنیا کی کوئی بھی نعمت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کا اگر اللہ نے سلیقہ دیا ہے، آپ پہچان جائیے اللہ کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ نے نعمت دے دی لیکن نعمت کے استعمال کا سلیقہ نہیں دیا ہے، آپ پہچان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ محروم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال میرا اور آپ کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادتوں کا، ہماری اور آپ کی حمد و ثنا کا اور ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، اسی بندگی پر دنیا میں بہترین زندگی کا وعدہ فرمایا ہے اور اسی بندگی پر آخرت میں کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، زمین پر بھیجا جنت سے نکال کر، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے تو تمہیں اس ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے، تمہیں اس ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر تم اس ہدایت پہ عمل کرو گے تو تمہاری دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار رہو گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى،
جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ نہ تو گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی نامراد ہوتا ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ ہدایت کو اپنانے والا دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوتا، صحیح راستے پہ ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ناکام اور نامراد بدقسمت نہیں قرار پائے گا۔ اس آیت میں یا اس واقعے میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس ہدایت آتی، اللہ بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ بندوں کو جو ہدایت دیتا ہے، اس ہدایت کے مسئلے کو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کا مسئلہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی طرف سے بندے کو جو ہدایت ملتی ہے، قرآن میں 3 قسم کی ہدایتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت میں رکھ کر بھیجتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، شیرخوار بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ تھوڑی دیر میں اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے۔ بھوک لگے تو رونا چاہیے، اس لیے کہ رونے پر میری بھوک کی تلافی کی جائے گی، میرا پیٹ بھرا جائے گا۔ یہ کس نے سکھایا اس بچے کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ انسان کو اس دنیا کے اندر فطری طور پر بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا کر بھیجتا ہے، انسان کی فطرت میں ہیں، اور اس ہدایت کا تعلق انسان کی اپنی زندگی کے معمولات سے ہے، انسان کی اپنی دنیاوی ضرورتوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا تذکرہ سورہ اعلیٰ میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں ایک مسئلہ آیا ہے تو ضمناً میں ابھی یہ بات ذکر کر دوں، نئے زمانے کے نئے نئے لوگوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک بات کہی کہ یہاں ہدایت سے مراد وہ باتیں ہیں جو اللہ انسان کی فطرت میں رکھ دیتا ہے، اور مثال دے کر حضرت ابن عباس نے کہا میاں بیوی اگر ملتے ہیں یا کسی بھی جاندار مخلوق میں جوڑا جب آپس میں ملتا ہے، اپنی فطری خواہش کو کیسے پورا کرنا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نیا زمانہ ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنسیات کی تعلیم دینی چاہیے۔ بہت سارے ایسے دعات اور مبلغین بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پڑھانے اور سکھانے کی چیز ہے، ٹاپک بنا کر۔ دیکھیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ جب ساتھ رکھنے کا موقع دیتا ہے، وہ دونوں آپس میں خود بخود سیکھ لیتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ مسئلہ حیا کا بھی ہے، وہیں بے حیائی سے رکنے کا بھی ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا کرتا ہے کہ فطری طور پر اس دنیا میں جینے کے انداز سکھا دیتا ہے، کس مسئلے کا کیا حل تلاش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، بچے بڑے ہوتے ہوتے قدرتی طور پر اپنے اپنے راستے نکال لیتے ہیں۔ باپ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ماں کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو ہلکا کرنے کا، معمولی بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، نہ باپ سکھاتا ہے، نہ ماں سکھاتی ہے، نہ دوست و احباب سے سیکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ یہ انسان کی دنیا سے متعلق ہے، عام طور پر اس ہدایت کا تذکرہ نہیں آتا، لیکن یہ ہدایت کا پہلا درجہ یا پہلی قسم ہے جو کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہدایت کا دوسرا جو درجہ یا دوسری قسم ہے، اس کا تعلق انسان کے دین سے، انسان کی آخرت سے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے آسمانی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔
بتاتا ہے انسان کو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے، یا پھر ہدایت کا دوسرا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی۔ اہل علم اس ہدایت کو ہدایت بیان و ارشاد کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو چیزوں کی حقیقت کھول کر بیان کرتا ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہدایت و ارشاد، اللہ رہنمائی فرماتا ہے رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے، آسمانی تعلیمات کے ذریعے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ یہ جو ہدایت ہے جسے ہم اور آپ دوسرے درجے کی ہدایت کہہ رہے ہیں، جس کا دین سے تعلق ہے، یہ ہدایت میری اور آپ کی اس دنیا کی ضرورتوں میں سے بڑی اہم ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد یہ بھی فیصلہ کر سکتا، اللہ اگر چاہتا میں نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا ہے، اب تمہیں خود طے کرنا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تم اپنے طور پہ طے کر کے صحیح نتیجے تک پہنچے تو جنت میں بھیجوں گا، اپنے طور پہ طے کر کے تم غلط نتیجے پہ پہنچے تو میں جہنم میں بھیج دوں گا۔ اللہ چاہتا تو ایسا فیصلہ بھی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو ہمارے لیے اور آسان کر دیا۔ کہا کچھ نہیں، تمہارا کام اپنے طور پر کچھ کرنے کا نہیں، تمہارا کام ہے اللہ کی جو ہدایت آسمان سے آتی ہے اس کو جانو، اس کو پہچانو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اسے اپناؤ، نجات پالو۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھیج رہا ہے، کتاب نازل کر رہا ہے، رسول کو بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے اس کو سنو، سمجھو، پڑھو، لکھو، اور جب سمجھ میں آتا ہے تو اس پہ عمل کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مسئلے کو آسان کیا ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مسئلے کو آسان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا تحفہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ یہ ہدایت اگر مجھ کو اور آپ کو مل جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ علم دیتا ہے، وہ سمجھ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر پاتے ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کر پاتے ہیں، توحید اور شرک کا فرق جانتے ہیں، سنت اور بدعت میں فرق کرنا جانتے ہیں، نیکی اور برائی کی پہچان ہمیں حاصل ہے۔ اگر یہ ہمیں حاصل ہے تو یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے، بہت بڑی دولت ہے جو مجھ کو اور آپ کو حاصل ہے۔ ورنہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہدایت کو گمراہی سمجھتے ہیں، گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعتوں پہ عمل کرتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں، بدعتوں پہ عمل کرتے ہیں، اسے ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں لیکن اسے نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اور وہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکی کے کام کو غلط سمجھتے ہیں، نیکی کے کام کو غلط مانتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کو برائی سے روکنا، آپ تین آدمی، ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، آپ اس آدمی کو غلطی پر ٹوک رہے ہیں، یہ تیسرا آدمی غلطی پر ٹوکنے والے کو غلطی کرنے والے کو نہیں ٹوکتا ہے، لیکن غلطی پہ ٹوکنے والے کو ٹوکتا ہے کہ کیوں خامخواہ اس کے پیچھے پڑے، چھوڑو اس کی اپنی زندگی۔ یہ عجیب صورتحال ہے کہ غلطی کرنے والے کو ٹوکا نہیں جائے اور غلطی پہ تنبیہ کرنے والے کو ٹوکا جائے۔ یہ پتہ دیتا ہے کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھنے لگے ہیں۔ بھائیوں، دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہیں اور ہدایت کو گمراہی سمجھ کر بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، راہ راست سے دور ہیں۔ اسی لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں نا، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا، اور اسی دعا کا ایک اور ٹکڑا وارنا الباطل باطلا، اے اللہ تعالیٰ حق کو حق ہی دکھلانا، اے اللہ تعالیٰ باطل کو باطل ہی دکھلانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی عیاری مکاری کا میں شکار ہو کر حق کو باطل سمجھ بیٹھوں، باطل کو حق سمجھ بیٹھوں، ایسی غلطی میں نہ کر پاؤں، میری تو حفاظت کر لینا۔ یہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ہدایت کا جو دوسرا درجہ ہے اور دین سے متعلق ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے دے. اور اگر یہ ہدایت مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ نے علم دیا، اللہ نے سمجھ دی، اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ بصیرت عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جس میں دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے معمور کر دیا، مالا مال کر دیا. بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، ہدایت کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، ہدایت کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے. ہدایت کے اس تیسرے درجے کو اصل میں مجھ کو اور آپ کو پہچاننے اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ یہ درجہ اہل علم کے پاس ہدایت و توفیق کہلاتا ہے. یعنی ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں جانتے ہیں کتنی نیکیاں مجھ کو اور آپ کو معلوم ہیں. کیا جتنی نیکیاں معلوم ہیں ساری نیکیوں پر ہم عمل کرتے ہیں؟ نیکی ہے، ثواب ہے، معلوم ہے، وقت ہے، فرصت ہے، امکان ہے، طاقت ہے، سہولت ہے، سب کچھ ہے، نیکی ہے، سامنے ہم نہیں کر پاتے ہیں. اور وہیں بہت سارے گناہ ہیں، ہمیں معلوم ہے. کیا ہم گناہ جتنے معلوم ہیں رک جاتے ہیں سارے گناہوں سے؟ نہیں، جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں. معلوم ہے یہ کام گناہ کا کام ہے، لیکن ہم اور آپ پھر بھی گناہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی سچائی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو پڑھائی گئی، سکھائی گئی. اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، سچ صحیح اور غلط کی پہچان یہ ہدایت کا ایک درجہ ہے، لیکن اس پہچان کے بعد اسے قبول کر لینا، اسے اپنا لینا، یہ ہدایت کا اگلا درجہ ہے. اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا ہے. جو ہدایت و بیان ہے، رہنمائی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہے، انبیاء کا پیغام ہے، کتاب و سنت کا پیغام ہے، یہ عام ہے. یہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں تک پہنچاتا ہے، ساری مخلوقات، سارے جن و انس تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. الا ماشاء اللہ کوئی جنگل و بیابان میں جیلے کسی ایسی جگہ جہاں کوئی انسان نہ بستا ہو، ورنہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ سارے انسانوں تک پہنچاتا رہتا ہے. یہ سارے لوگوں تک پہنچنے والی ہدایت. لیکن جو توفیق کا معاملہ ہے کہ جو نیکی ہم جانتے وہ نیکی کرے بھی، یاد رکھیں اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اسے اپناتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے وہ نیک کام نہیں کر پاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ کو اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان مل جائے، یہ ایک نعمت ضرور ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں علم مل جائے بہت بڑی دولت ہے، لیکن کافی نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں آ جائے توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کافی نہیں. اصل ہدایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں غیر مسلموں میں کئی ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام کی سچائی کو جانتے ہیں، قرآن کو وہ سالہ سال سے پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے وہ پوری طرح متاثر ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کو پڑھتے ہیں، وہ متاثر ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں لگتا ہے یہی صحیح ہے، لیکن اپنا نہیں پاتے، وہ قبول نہیں کر پاتے. کیوں نہیں قبول کر پاتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا مسئلہ ہے. اسی لیے ایک مسئلہ پہلی فرصت میں ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہلی ہدایت ہے، جسے میں نے کہا معمولات زندگی کو نبھانے یا نپٹانے کے طریقے سکھلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچنا، صحیح اور غلط کی پہچان عام ہونا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے. لیکن تیسرا جو درجہ ہے ہدایت توفیق، اسے اللہ تعالیٰ نے عام نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسی کو ہدایت ملتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اسے ہدایت نہیں ملتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ یاد رکھیں، ہدایت دینے نہ دینے،
तौफीक देने न देने का जो भी फैसला अल्लाह ताला करता है, उसमें दो बड़ी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये कि वो हिदायत देने का फ़ैसला करे, तौफीक देने का फ़ैसला करे, या तौफीक से महरूम रखने का फ़ैसला करे। दोनों के दोनों फ़ैसले हिकमत पर मबनी होते हैं। अल्लाह का हर फ़ैसला अल्लाह की हिकमत पर मबनी होता है। वो रब हकीम है, कोई ना कोई उसमें हिकमत होती है। आज अगर अल्लाह ने किसी नौ की नेकी की तौफीक बख्शी है, उसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह ताला ने अगर किसी नौ तौफीक किसी नेकी से रोक लिया, उसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है। और दूसरी बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, आपका रब किसी पे कभी जुल्म नहीं करता है। अल्लाह ने फरमाया वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, आपका रब बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह अगर किसी को हिदायत देता है, किसी को हिदायत से महरूम रखता है, ये अल्लाह ताला के इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला होता है। यानी आप इसे आसान अल्फाज में समझना चाहें तो यूँ समझें कि जो बंदा अपने आमाल, अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने अखलाक, अपने किरदार और अपनी नेकियों और अपनी बुराइयों की वजह से अल्लाह की नज़र में लायक करार पाता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है। और जो बंदा अल्लाह ताला की नज़र में हिदायत के लायक नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत नहीं अता फरमाता है। अल्लाह जिसे हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और अल्लाह जिसको हिदायत देता है उसके पीछे अल्लाह का इंसाफ होता है, अल्लाह की हिकमत होती है। इसीलिए एक मसला याद रखें कि ये जो तौफीक का मामला है ना, बड़ा नाजुक मामला है। मैं आपको एक बात बताऊं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में बहुत सारी हकीकतें हम और आपको बताई। हम सब का ये ईमान है कि सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल अल्लाह ने भेजे, सब ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अदा किया। सारे अंबिया ने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। किसी नबी ने न कोई कोताही की, न कमी की, न कोई खलल छोड़ा। और हम ये मानते हैं कि तमाम अंबिया अपनी बेअसत का जो मकसद था, उस मकसद में कामयाब होकर इस दुनिया से लौटे। ये हमारे ईमान का हिस्सा। अल्लाह के नबी ने अंबिया के बारे में एक हकीकत बयान की। वो क्या है मालूम? अल्लाह के नबी ने फरमाया महशर के मैदान में ऐसे होगा कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम एक एक करते आते जाएंगे। एक नबी आएंगे, उनके साथ एक छोटी जमात होगी। एक नबी आएंगे, उनके साथ सिर्फ 2 लोग होंगे। एक नबी आएंगे वलैसा मअहु अहद, उनके साथ कोई भी नहीं होगा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा अचानक मैं देखूंगा कि बहुत बड़ी तादाद आएगी, मैं समझूंगा ये मेरी उम्मत है। तो मुझसे कहा जाएगा ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है। अल्लाह के नबी आप दूसरी सिम देखिए। अल्लाह के नबी दूसरी सिम देखेंगे, उनसे बड़ी तादाद उम्मत मुहम्मदिया की होगी। अल्लाह के नबी ने यह हदीस मैदान महशर के बारे में बयान फरमाई। इस हदीस में जो बात मेरे और आपके समझने की है वो क्या है? अंबिया में से कुछ अंबिया ऐसे भी आएंगे कि पूरी कौम में सिर्फ 2 लोग उन पर ईमान लाए। ऐसे भी नबी आएंगे जिन पर एक आदमी भी ईमान नहीं लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को दावत देते रहे। बाज़ रिवायतों की रोशनी में अहले इल्म ने लिखा है तकरीबन 80 लोग सिर्फ ईमान लाए। 950 साल की दावत, ईमान लाने वाले सिर्फ 80 लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि अंबिया की दावत में कहीं कमी थी, कोई कोताही थी, या वो दियानत से ना कर सके। नऊज़ु बिल्लाह, हर नबी अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाने वाले थे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने ये दूसरे दर्जे की जो हिदायत रहनुमाई है वो तो दी, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये कौम या कौम के अक्सर लोग हिदायत तौफीक के मुस्तहिक नहीं थे, लायक नहीं थे कि उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत नहीं दी। अंबिया आए, अपना मिशन पूरा किया, अपना मकसद पूरा किया, पूरा करके गए। हत्ता के बाद अंबिया को लोगों ने शहीद कर दिया, वो भी अपने मकसद को पूरा करके गए। बदबख्त तो ये कौमें हैं जो अल्लाह की नज़र में तौफीक की मुस्तहिक नहीं करार पाई। इसीलिए भाइयों, ज़िंदगी में एक मसला हमेशा याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला की जो तौफीक है ना, ये तौफीक हमारी और आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है।
بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات ہم پر نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی کی ذمہ داری لے لے، اللہ ہمیں طاقت دے، ارادہ دے، اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی قوت دے، اللہ ہم سے عمل کروائے، ایسی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں احادیث میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ تعالی مجھے ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کی دیر، یعنی آنکھ کھول کر بند کرنے یا بند آنکھ کو کھولنے بھر کا جو لمحہ ہوتا ہے نا، اتنی دیر کے لیے بھی مجھے خود کے حوالے مت کرنا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ میرے سارے معاملات اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات کو تو ہی درست کر دے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے بڑی اہم دعا تھی۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کے سامنے کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں کی بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی اور ایسی بہنوں کی جنہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہدایت کا درجہ ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو جانا، توحید اور شرک کا فرق معلوم ہو جانا، سنت اور بدعت معلوم ہو جانا، عبادت کی بہت ساری شکلوں کا معلوم ہو جانا، نیکیوں کے الگ الگ درجے معلوم ہو جانا، یہ سو ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر توفیق کا جو مرحلہ ہے نا، اس توفیق کے مرحلے کو ہم میں سے بہت سارے نظر انداز کرتے ہیں، یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یا اس کی ہماری اور آپ کی زندگی میں ضرورت کس قدر ہے، اس سے شاید ہم اور آپ غافل ہیں۔ اسی لیے آج آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھے حاصل ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو اللہ کی توفیق ملنی چاہیے، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دینا تو پھر انسان بظاہر چھوٹا ہے، معمولی ہے، گمنام ہے، لوگ اسے نہیں پہچانتے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی نیکیاں کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ اگر توفیق نہ دے، نامور، بہت کچھ دنیا کے اندر پہچان رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی توفیق سے مالا مال رکھا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو توفیق سے محروم رکھا ہے؟ آپ یہ بات سمجھیں، کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر حال میں توفیق سے مالا مال رکھتا ہے، آپ دیکھیں گے ہر جگہ ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل رہتی ہے، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کبھی اللہ کی توفیق ملتی ہے، کبھی محروم رہتے ہیں، اور وہیں کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کی توفیق بہت کم ان کو نصیب ہوتی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن بندوں میں ہیں، کیا ہمیں اللہ کی توفیق حاصل ہے، یا پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہیں، یہ ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ کیسے دیکھ پائیں گے؟ آپ کے پاس، میرے پاس اگر صحیح علم ہو، اس کے ساتھ صحیح سمجھ ہو، نگاہ بصیرت ہو، تو ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں، صبح سے لے کے شام تک کے جو ہمارے حالات ہیں، ان پہ اگر ہم غور کریں گے، ہم خود اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھے حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بطور نمونہ چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کی توفیق ہمیں حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہونے کی سب سے پہلی اور واضح علامت یہ ہے کہ جو نیکی آپ کے سامنے آئے وہ نیکی کر لیں۔ آپ نیکی آتی ہے، آپ نیکی کر لیں، جو نیکی آتی ہے آپ وہ نیکی کرتے ہیں، جس نیکی کا موقع آتا ہے اس نیکی میں آپ کا حصہ ہے، بڑا نہ صحیح، چھوٹا، پورا نہ صحیح، آدھا ادھورا، لیکن آپ حصہ لیتے ہیں۔ آنے والی نیکی کو آپ خالی جانے نہیں دیتے، آپ کے سامنے آنے والے موقع کو آپ ضائع نہیں کرتے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی توفیق سے مالا مال رکھا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟
سب سے پہلے تو اپنے خاندان والوں کے سامنے بات رکھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام کلمہ لا الہ الا اللہ کو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دو۔ خاندان والوں میں سے اکثریت نے مخالفت کی۔ قریش کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے بات رکھی، نہیں مانے قریش کے لئے۔ مکہ والوں نے جب انکار کر دیا، طائف گئے اللہ کے نبی، طائف والوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بڑے بازار لگتے تھے، سالانہ بازار، میلہ، آج زمانے میں جیسے میلے لگتے ویسے سوق عکاظ، ذوالمجاز، ذوالمجنہ کے نام سے ان بازاروں میں عرب کے مختلف قبائل آتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر کہتے تھے تم میری دعوت میں مجھے ساتھ دو، میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا، اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے گا، بادشاہت دے گا۔ عرب کے ایک ایک قبیلے کے پاس آپ جاتے گئے، سب انکار کرتے رہے۔ تقریباً لگ بھگ اندازہ لگائیے 10 سال تک اللہ کے نبی کوشش کریں۔ انفرادی سطح پر 1-2 صحابہ تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن کوئی قبیلے کے طور پہ پورا آپ کو اپنا لے، کوئی قبیلہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ بالآخر مدینہ سے چل کر انصار آتے ہیں، بیعت عقبہ ہوتی ہے اور انصار اللہ کے نبی کو اپنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ علامت ہے اس بات کی قریش کو توفیق نہیں ملی، طائف والوں کو توفیق نہیں ملی، عرب کے الگ الگ قبائل کو توفیق نہ ملی۔ توفیق ملی تو کس کو ملی؟ انصار کے لوگوں کو ملی۔ ہدایت ان کے دروازے تک آتی رہی، لیکن اللہ کی توفیق نہیں ملی تو نہیں ملی، لیکن اللہ نے توفیق دی، انصار کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو اپنایا۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی توفیق آپ کو حاصل۔ آپ کے میرے سامنے دیکھو صحابہ کی زندگیوں اور ہماری زندگی میں موازنہ کرو۔ صحابہ کا معاملہ کیسا تھا آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے جتنی باتیں سکھائیں سیکھ کر عمل کرتے تھے، ساتھ میں آگے بڑھ کر اللہ کے نبی سے سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے اے اللہ کے نبی ای الاعمال خیر، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی سے کہتے تھے اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کرے، جہنم سے دور کرے۔ اللہ کے نبی وہ عمل بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پوچھتے تھے نیکیوں کے بارے میں آگے بڑھ کر۔ ہم اس کے بہت الٹا ہیں اس کے، ہمارے پاس نیکیاں چل کر آتی ہیں لیکن ہم نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ آپ دیکھیں نیکیوں کا موقع آتا ہے، نیکیوں کا موسم آتا ہے، نیکیوں کی مناسبت آتی ہے، گزر بھی جاتا ہے، لیکن نیکی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں عبادتوں میں کی نیکیاں، معاملات میں ہماری نیکیاں، مال سے متعلق ہو، خدمت سے متعلق ہو، الگ الگ قسم کی نیکیاں ہم تک آتی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں صبح سے شام تک نیکی کے موقع جو میسر آ رہے ہیں، آپ ان نیکیوں میں حصہ لے رہے ہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی توفیق آپ کو حاصل ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ نیکیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ہمارا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، پہچان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی توفیق سے محروم رکھا ہے۔ اب ہمیں اللہ کی توفیق طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق ملنے کی ایک اور علامت آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک علامت یہ ہے کہ آپ کا ہر نیکی میں کچھ نہ کچھ حصہ لگے۔ ہر نیکی میں ہمارے پاس ایک مزاج ہے، کچھ ہمارے احباب نمازوں میں بڑے اچھے ہیں، یعنی فرائض ہی نہیں سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حد تک۔ اس کے علاوہ دیگر نیکیاں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کچھ ہمارے احباب ہیں ان کے پاس دین کی خدمت کا جذبہ ہے، فلاں ہے، لیکن دوسری نیکیوں میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہر طرح کی نیکی آپ کو اور مجھ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق والا ہونے کی علامت یہ کہ اللہ ہر قسم کی نیکی مجھ سے اور آپ سے کروائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امتیوں میں سب سے پہلے انسان اور اللہ کی توفیق یافتہ انسانوں میں سب سے اونچے درجے کے انسان۔ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک دن اچانک اللہ کے نبی نے پوچھا آج کون روزے کی حالت میں صبح کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ صحابی حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے کس نے آج ایک بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ صحابی رسول حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔
اللہ کے نبی نے کہا یہ ایسی خصلتیں، ایسی نیکیاں، ایسی خوبیاں، ایسی صفات ہیں کہ جس بندے کے اندر اکٹھا ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، آپ دیکھیں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ایسے الگ الگ اعمال ہیں کہ بہت کم لوگ ان کی طرف توجہ دے پاتے ہیں، اور ایک کر لیتے ہیں تو دوسرے کی طرف سے غفلت ہوتی ہے۔ ابو بکر کیوں تھے؟ کئی اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہر طرح کی نیکی کی کرنے کی توفیق اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ تیسری ایک علامت آپ کو بتاتا ہوں کہ جس سے ہم اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں، کم ہو رہی ہے، پوری حاصل ہو رہی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ علامت کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اگر کوئی چیز دی ہے، دنیا کی کوئی بھی دولت، دنیا کی کوئی بھی نعمت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کا اگر اللہ نے سلیقہ دیا ہے، آپ پہچان جائیے اللہ کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ نے نعمت دے دی لیکن نعمت کے استعمال کا سلیقہ نہیں دیا ہے، آپ پہچان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ محروم ہیں۔ ابو بکر صدیق ہی کی مثال لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، کہا لوگوں میں اپنا مال اور اپنی صحبت یعنی اپنے ساتھ کے ذریعے مجھ پر اگر کسی نے سب سے بڑا احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت ابو بکر کو اللہ نے مال بھی دیا، وہ مال صحیح جگہ استعمال کرنے کا سلیقہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی دی، سماج میں ایک حیثیت، ایک مقام دیا، ساتھ میں اس مقام کو صحیح جگہ نبی کی تائید کر کے، نبی کے مددگار بن کر اس کے استعمال کرنے کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کر پائیں۔ جو بھی اللہ نے علم دیا ہے، آپ عمل کر کے اس علم سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، خود فائدہ اٹھا کر چار لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں۔ اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، اپنی سمجھ بوجھ سے خود کے اور دوسروں کے معاملات کو سلجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان میں آپ کو ایک مقام دیا، آپ سرپرست ہیں، بڑے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ اپنے ذریعے خاندان کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کرتے ہیں، آپ اس کے اندر پیدا ہونے والے شر کو کم کرتے ہیں، اپنی شخصیت کے ذریعے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے جو نعمت دی ہے، ہر نعمت کے استعمال کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اور نعمت کا صحیح استعمال آپ کر رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی توفیق سے مالا مال کر کے رکھا۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بیان فرمائی بندے کی ہدایت یافتہ ہونے کی یا اللہ تعالیٰ کی توفیق والا ہونے کی ایک علامت۔ آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم عطا کرتا ہے۔ آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں دین زیادہ آپ کو مل رہا ہے، دین حاصل ہو رہا ہے، دینی علم، دین کی سمجھ آپ کو حاصل ہوتی جا رہی ہے، آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کو حاصل ہو رہی ہے، آپ اس کی حفاظت کیجئے، مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے گی، آپ کوشش کیجئے اللہ مزید اور توفیق سے مالا مال کرے گا۔ یہ علامتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھ کو اور آپ کو حاصل ہے۔ اور ان میں بڑی ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل ان یموت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے کام پہ لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ مرنے سے پہلے کام پہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ایسے عمل کی توفیق دیتا ہے کہ وہ عمل اس کی نجات کا اور جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ توفیق یافتہ ہونے کی علامت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق یافتہ ہونے کی علامت ہے کہ آدمی انتقال کرنے سے پہلے کوئی بڑی نیکی کر لے جائے، ایسی نیکی جو اس کی نجات کا سبب بن جائے، جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے پسند کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو توفیق یافتہ ہونے کی بہت ساری علامتیں ہیں، اللہ کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس بات کی بہت ساری علامتیں۔
بعض اہل علم نے ایک اور علامت ذکر کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کم وقت میں آپ سے بڑا کام لے لے، کم وقت میں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑی کوئی خدمت لے لے۔ آپ میں سے بعض حضرات شاید نہ جانتے ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں مسجد بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، 6 مہینے سے سال بھر تک آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، فلاں کرنا پڑتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں، لیکن آپ کی محنت 1 سال کی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ مسجد کتنے سال رہے گی؟ اللہ اعلم، سال تک رہے گی، ہو سکتا ہے کئی 100 سال تک رہے، اور اللہ کرے ہو سکتا ہے قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ نے دیکھا محنت آپ نے 1 سال کی، لیکن یہ مسجد جب تک ہے 100 سال 1000 سال، آپ کا اعمال نامے میں 1000 سال تک کے نمازیوں کی نمازیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق یافتہ ہونے کی ایک علامت ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں، لیکن اللہ ایسا عمل، ایسا کام آپ سے لے لے جو کام آپ کو خوب اجر دلانے والا ہو، ایسے عمل کی اللہ توفیق دے دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق یافتہ ہونے کی علامت ہے، توفیق والا ہونے کی علامت ہے۔ حاضرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ ایسے اپنی زندگی کو دیکھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ملنے نہ ملنے کی بہت ساری مثالیں مجھ کو اور آپ کو ملتی۔ یاد رکھیں، اسی لیے میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی توفیق کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ بتا دیا، من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے تبھی جا کر بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا حریص، لالچی، اس کا طلبگار، اس کا حاجت مند، اس کا محتاج بن کر ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہدایت، یہ توفیق مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حمد و صلاۃ کے بعد جو آیت میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک بات نقل کی۔ جنتی جب جنت جائیں گے نا، تو جنت جاتے ہوئے یا جانے کے بعد وہ یہ دعا، وہ یہ الفاظ کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کی توفیق ہمیں عطا کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم تو ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم یہ کام کر لے جاتے، جنتی ہو جاتے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ یہ ہدایت، یہ توفیق میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان مل گئی، ہم علم والے ہو گئے، ہم سارے معاملات میں جانتے ہیں۔ کئی بار آپ کہتے ہیں دو آدمی لڑ کر آتے ہیں، اس کے لہجے کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی اللہ نے آپ کو مجھ کو سمجھ دی ہو، اتنی سمجھ اللہ نے دی ہو، یہ ممکن ہے، لیکن یہ کافی نہیں اتنے پہ خوش مت ہو جائیں۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی کتاب و سنت کی اس دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے صحیح اور غلط کی پہچان کرنے والے، دلائل کے ساتھ سمجھنے والے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتنی ہدایت کافی؟ صحیح اور غلط کی پہچان کافی؟ اصل ہدایت تو توفیق ہے، اصل ہدایت تو اس ہدایت کے ساتھ توفیق کا ملنا ہے۔ اللہ صحیح اور غلط کی پہچان دے بھی، اور اللہ تعالیٰ صحیح کو اپنانے اور غلط سے بچنے کی توفیق بھی دے، یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا حکم ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے، ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں ہم یہ دعا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی پہچان بھی دینا، اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلا بھی دینا۔ صرف پہچان سے کچھ نہیں ہوتا، پہچان بھی دینا اور اس پر چلا بھی دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کچھ ایسے تھے جنہیں ہدایت ملی نہیں، پہچان ہی نہیں ملی، ضالین نصارہ، حقیقت کو وہ پہچانے نہیں۔ اور ایک قوم وہ تھی المغضوب علیہم جنہیں ہدایت پہچان مل گئی تھی لیکن توفیق نہیں ملی تھی۔ ہمیں ہدایت دینا تو دونوں قسم کی ہدایت دینا، جس میں ہمیں پہچان بھی ملے صراط مستقیم پہ، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی ملے، دونوں کی دونوں چیزیں ملے۔ ہمیں نہ نصارہ کی طرح پہلی ہدایت سے محروم کرنا، نہ یہودیوں کی طرح دوسری ہدایت سے محروم کرنا۔
ہمیں مومنین کی طرح جن پر تو نے انعام کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے دونوں قسم کی ہدایتیں نصیب کر۔ یہ دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، بات جو بنیادی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں توفیق الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا حاصل ہونا بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں ایک محاسبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں کس قدر موفق ہوں، اللہ کی طرف سے توفیق یافتہ ہوں، اللہ کی طرف سے میں کس قدر ہدایت یافتہ ہوں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ پوری نظر آتی ہے شکر گزاری کریں اور زیادہ اللہ سے دعا کریں، اور کمی نظر آتی ہے اللہ سے توفیق کے طلبگار ہوں اور توفیق کے حصول کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کو اپنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ بات کو میں یہی مختصر کرتے ہوئے آج جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ اللہ کی توفیق کی اہمیت کو ہم پہچانیں اور اس کی فکر کریں کہ ہماری زندگی میں یہ کس قدر ہمیں حاصل ہے، کس قدر ہم اس سے محروم ہیں۔ یہ فکر آج ہماری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خود کا محاسبہ کر کے خود کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا طلبگار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔